2007 میں الطاف حسین صاحب نے انڈیا میں اس ملک کے خلاف جی بھر کے زہر افشانی کی۔ آفاق احمد کا ریکارڈ ہے کہ آفاق احمد نہ کبھی کسی ملک دشمنی میں ملوث رہا اور نہ کبھی اس ملک سے راہ فرار اختیار کی۔ الطاف سے میرا ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی اس کی شخصیت کے اوپر ذات کے اوپر بات نہیں کی۔ الطاف حسین مہاجر پالیٹکس کے اوپر واپس آئیں اور پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر، پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے عوام اور مہاجر عوام کے لیے حقوق کے حصول کے لیے پالیٹکس کریں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ یہاں سے ملیشیا میں نہیں گیا تھا، کوئی اور گیا تھا، تو کون لوگ گئے تھے اور کیوں گئے تھے اس پاکستان کو چھوڑ کر؟ اور پاکستان کو چھوڑ کر جب گئے تھے اس دن تک الطاف حسین کے وفادار تھے۔ الطاف کی بغل میں گھس گھس کے تصویریں کون بنواتا تھا؟ الطاف حسین سر پہ ہاتھ پھیر کے اپنا بیٹا کس کو کہتا تھا؟ وہ لوگ جو 2013 تک، یعنی 2007 میں الطاف حسین صاحب نے انڈیا میں اس ملک کے خلاف جی بھر کے زہر افشانی کی، بھارتی حکومت سے مدد تک مانگی، اور جو انڈیا میں سفیر صاحب تھے وہ اس تقریب سے اٹھ کے چلے گئے شرما کے کہ یہ پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ 2007 میں یہ تقریر ہو رہی ہے، اور جن لوگوں نے بلا کر میرے بارے میں جو الفاظ ادا کیے وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ ان سے کہا گیا کہ تم ملک دشمنوں کے ہاں چائے پینے گئے تھے۔ آفاق احمد کا ریکارڈ ہے کہ آفاق احمد نہ کبھی کسی ملک دشمنی میں ملوث رہا اور نہ کبھی اس ملک سے راہ فرار اختیار کی۔ آفاق احمد کوئی کام پوشیدہ نہیں کرتا۔ آفاق احمد جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، چاہے اس کے نتائج کسی کو برے لگنے کی وجہ سے خراب نکلیں، چاہے لوگ مجھ سے ناراض ہوں، چاہے وہ لوگ مجھ سے دشمنی کریں، میں نے کبھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ میرے بارے میں یا میری پارٹی کے بارے میں کہا گیا کہ ملک دشمنوں کے ہاں چائے پینے چلے گئے، میں ادب سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ بات کی وہ الطاف حسین کے وکیل ہوا کرتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر 2007 میں جب الطاف حسین نے زہر افشانی کی تھی، اور جن لوگوں نے یہ بات کی وہ لوگ 2007 سے لے کر 2005 سے لے کر 2010 تک بلدیاتی اختیارات کو انجوائے کرتے رہے سٹی ناظم کی حیثیت سے، اور جن لوگوں نے یہ بات کی مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ وہ لوگ 2013 تک الطاف حسین کے ایسے وفادار تھے کہ ملک دشمنی کے باوجود انہوں نے سیاسی قائدین کو ٹی وی پر بیٹھ کر گالیاں دیں اور کہا کہ ہمارے قائد کو اگر کسی نے کچھ کہا ہم گریبان سے پکڑ لیں گے، ہم مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک دشمنی کی تو سپورٹ آپ لوگ کرتے رہے ہو۔ آفاق نے تو جب الطاف حسین سے اختلاف کیا یہ ضرور کہا کہ الطاف سے میرا ذاتی اختلاف کوئی نہیں ہے، میں نے کبھی اس کی شخصیت کے اوپر ذات کے اوپر بات نہیں کی، لیکن میں نے یہ ضرور کہا کہ الطاف حسین مہاجر پالیٹکس کے اوپر واپس آئیں اور پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر، پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کے عوام اور مہاجر عوام کے لیے حقوق کے حصول کے لیے پالیٹکس کریں، میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے یہ بات کیوں کہی اور یہ لفظ میں نے ساتھ میں کیوں جوڑا کہ پاکستان کے جغرافیے میں رہ کر مہاجر حقوق کے حصول کی جدوجہد کریں؟ میرا کبھی کوئی انسٹانس، کبھی کوئی میرا بیان، کبھی کوئی میری ایکٹیویٹی اس ملک کے خلاف نہیں ہے۔ میں کبھی کسی کے دباؤ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے والوں میں سے نہیں ہوں کہ میں کسی کی شکل دیکھ کر یا کسی کے میں دباؤ میں آگے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاؤں۔ میرا کوئی عمل پاکستان کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے خلاف زہر افشانی کے بعد 2013 تک الطاف کی وفاداری کرتے رہے اور وکالت کرتے رہے ٹی وی پہ بیٹھ کر، آج بچوں کی طرح وہ کہتے ہیں ملک دشمنوں کے چائے پینے گئے تھے۔ اپنے گریبانوں میں جھانک کر شرم سے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ملک کے خلاف سازشوں کی پرورش کی باقاعدہ۔ الطاف حسین کی 2013 تک وکالت کی، 2013 میں عامر معافی مانگ کے جب گئے تو انہوں نے وفاداری نبھانے کے لیے کچھ لوگوں کو جوتے بھی مارے، سب کو پتہ ہے۔
کہ تم نے جو کرپشن کا پیسہ ہے وہ دو, اور کرپشن کے کچھ پیسے دینے کے بعد باقاعدہ یہاں سے راہ فرار اختیار کی تھی کہ باقی پیسے ہم آپ کو جلد ادا کر دیں گے. اور یہاں سے ملیشیا میں نہیں گیا تھا, کوئی اور گیا تھا. تو کون لوگ گئے تھے اور کیوں گئے تھے اس پاکستان کو چھوڑ کر؟ اور پاکستان کو چھوڑ کر جب گئے تھے اس دن تک الطاف حسین کے وفادار تھے. کس کے پاس جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو محب وطن کہہ رہے ہو؟ میں کسی کی حب الوطنی پہ بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو محب وطن کیوں کہہ رہے ہو. انسان کبھی بھی محب وطن بن سکتا ہے, لیکن آپ کسی اور کو یہ کہو کہ فلاں کے یہاں گئے تھے ملک دشمنوں کے یہاں, یہ رویہ ختم ہونا چاہیے. ورنہ مہاجر قومی موومنٹ بہت محتاط پالیٹکس کرتی رہی ہے, کبھی کسی کے خلاف کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی. اصولوں پر اختلاف میں نے ضرور اس کا اظہار کیا, لیکن اگر اس قسم کے الزامات لگا کر صحافیوں سے ڈائریکٹ بات کی جائے گی تو ساری ریکارڈنگ لوگوں کے پاس موجود ہے, جس میں الطاف کی بغل میں گھس گھس کے تصویریں کون بنواتا تھا, الطاف حسین سر پہ ہاتھ پھیر کے اپنا بیٹا کس کو کہتا تھا, اور الطاف حسین کی خاطر لوگوں کو مارنے کی دھمکیاں ٹی وی پر بیٹھ کر کون دیتا تھا. اس وقت کیا الطاف حسین کی ملک دشمن سرگرمیاں ان کے علم میں نہیں تھیں؟ آفاق احمد کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ محب وطن ہے. آفاق احمد کسی کے خوف کے مارے کبھی پاکستان زندہ باد کے نعرے نہیں لگائے گا, یہ لکھ لو. آفاق احمد جو کام کرتا ہے دل سے کرتا ہے اور کھلے عام کرتا ہے, چھپ کے نہیں کرتا کہ کسی کو بلا کے یہ کہا جائے کہ وہاں کیوں گئے تھے اور وہاں پہ ملک دشمنوں کے ہاں چائے پی کر آئے. مجھے ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ کو جاری کرے تو بھی مجھے پرواہ نہیں ہے, اور میں کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ میں کسی کے پاؤں پکڑ کر حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ حاصل کروں. میرے خون کے اندر اس ملک سے محبت ہے, کسی کے خوف کی وجہ سے نہیں ہے.